الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، نظام کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور محسن نقوی صاحب کو نے جو کچھ کہا اس کو بہت ہی ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو بس ایم ہی ہے، اور پھر ان پہ تنقید بھی بہت کی گئی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، مسلم لیگی وزراء کی طرف سے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بہت ہی ایک واضح طور پر ایک میسج تھا، جو میسج تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں پیرالل کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب پوری قوت سے آ رہے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، کیسے الٹی گنتی شروع ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے ذرا ہم سٹارٹ لیں گے خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ سے۔ علیمہ خان صاحبہ نکلی ہیں خیبر پختونخوا میں، اور وہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا۔ کل وہ مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی میاں والی پہنچی، تو میاں والی میں پہنچتے ہی ان کے ساتھ جو پنجاب پولیس ہے انہوں نے گلو بٹوں جیسا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ میاں والی میں ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو وہ بیس کیمپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا خاص طور پہ، تو وہاں پہ تو جہاں جہاں گئیں علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، اور ایک وہاں جہاں بھی جاتی ہیں ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں اور ان کو ریسیو کیا جاتا ہے، اور آپ کو کچھ فوٹیجز آپ کو دکھائیں گے بھی کہ پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور ہو رہی ہیں، گفتگو بھی کر رہی ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ اعلانات بھی کی ہے، اور اس کے بارے میں بھی سلسلہ آگاہ کریں گے آپ کو۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک استقبال ہوا جی خاص طور پہ، وہ ذرا دکھائیے گا علیمہ خان صاحبہ کا، اور اس میں جس طریقے سے ان کو وصول کیا جا رہا ہے، ریسیو کیا جا رہا ہے، اور ان کی گاڑی کو راستہ کوئی نہیں، کیونکہ پنجاب پولیس نے تو ساتھ دینا ہی نہیں، پنجاب پولیس نے تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے اس پہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی تو ہم آئیں گے نہیں، کیونکہ یہ صرف ملکہ ایرانیہ کے لیے اور شاہی خاندانوں کے لیے پروٹوکول دیا جاتا ہے، سیکورٹی دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی ہے یا اپوزیشن کی باتیں ہیں تو ان کو نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک منظر یہ ہے جی، اور وہ کھڑی ہیں اور ان کا استقبال کیا جاتا ہے، تو سنوا بھی دیں جی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ رستہ کھولیں تاکہ کارکن آگے سے ہٹیں، علیمہ خان کی گاڑی تیز ہو اپنی منزل کی طرف، اپنے گھر کی طرف۔ دوستو شیئر کرتے آئیے تاکہ ہماری یہ کوریج دور دور تک جائے، اور ہمارے عام پاکستانی میاں والی سے ہٹ کر جہاں پر علیمہ خان صاحبہ کی جی وہ سنائیے گا جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اور پہلے وہ فوٹیج دکھائیے گا جس میں میاں والی پولیس ان سے الجھ رہی ہے، پنجاب پولیس، ملکہ رانیہ کی مریم پولیس جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا دکھا دیں، آواز بھی کھول دیجیے گا۔ یہ پہلے تو لاٹھی چارج کیا گیا، کارکنوں کو منتشر کرنا شروع کر دیا ہے، کارکنوں کو یہ کل یہ ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا ہے، تشدد کر رہی ہے، پولیس نے مار لاٹھی رہی ہے، چارج شروع کر دیا کارکنوں کو منتشر کرنے کے راستہ لیے۔ کلیئر کروانے کے نام پہ ان کو منتشر کر رہی ہے اور استقبال سے روک رہی ہے۔ راستہ کلیئر کر دیا یہ صورتحال اب ذرا ایک اگلی فوٹیج ہے علیمہ خان صاحبہ کی، پولیس اور نے کارکنوں کو منتشر علیمہ کرنا خان شروع کر صاحبہ دیا ہے، پہنچتی ہوئی کارکنوں کو علیمہ خان صاحب کی پنجاب پولیس سے جا رہا ہے، وہ ذرا دکھائیے کارکنوں گا۔ پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا ہے، پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے۔ جی ایک اور فوٹیج دکھائیے گا ویڈیو، جس میں پنجاب پولیس جو ہے وہ الجھتی ہے علیمہ خان صاحبہ سے، اور علیمہ خان صاحبہ ان کو کہتی ہیں کہ یہ حرکتیں مت کریں، اور یہ ڈیبیٹ ہوئی اس پہ۔ فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں جی، ذرا تھوڑا سا یہ ذرا سنیے گا۔
ये आप देख रहे हैं कि उनका रास्ता हलीमा खान साहबा को गाड़ी से खुद नीचे उतरना पड़ा और पुलिस से खुद बात करना पड़ी कि मैं मियाँ वाली में आई हूँ, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप हमें जाने दें, ये खुद ब खुद ही रास्ता बन जाएगा। लेकिन वो उलझते रहे, बज़िद रहे, क्योंकि मियाँ वाली आपको मालूम है कि पंजाब का ज़िला है और मलका-ए रानिया और मलका-ए आलिया के मातहती में आता है। तो ये इसलिए कि पंजाब में कोई मोमेंटम ना बनने पाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, तो वो कहते हैं पंजाब में ये मोमेंटम ना बनने पाए, पंजाब में लोगों को दबा के रखना है और उनको हिलने नहीं देना, ये सब कुछ किया जाता है। उसके बाद भी अगला जो पीटीआई से जुड़ा फिर आते हैं सोहेल अफरीदी साहब की तरफ। सोहेल अफरीदी साहब ने भी कल ज़रा थोड़ा-सा ललकारा है, क्योंकि 5 अगस्त ज़हन में रखिएगा कि आज 4 अगस्त हो चुकी है और कल 5 अगस्त है और कल बड़ा एक खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा शो है और बड़ा जलसा किया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया है और तीनों सूबों में, बकिया तीनों सूबों में रैलियाँ होंगी, पूरे मुल्क में रैलियाँ, एहतजाज, क्योंकि 5 अगस्त को पूरे 3 साल हो जाएंगे इमरान खान साहब को। वैसे तो अददी एतबार से आज पूरे 3 साल हो गए हैं, 5 अगस्त को उनकी तीसरी सालगिरह है और जेल की गिरफ्तारी की तीसरी सालगिरह है, क्योंकि 5 अगस्त 2023 को उनको गिरफ्तार किया गया था उनके घर से। और किसने गिरफ्तार किया था? इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के आईजी हैं, रिटायर्ड कैप्टन लियाकत साहब, उन्होंने किया था। तो वो जो गुल खिला रहे हैं कश्मीर में, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी उनका ज़हन जो है वो फिस्ताई ज़हन होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं सोहेल अफरीदी साहब की तरफ जी। सोहेल अफरीदी साहब को सुनवाइएगा जी, कल उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने भी एक पैगाम दिया है, सुनाइए जी। जी। कि जो लोग जिनका काम ही नहीं है सियासत में मुदाखलत करना, वो लोग ना यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को और ना ही यहाँ की पुलिस को अपना काम देने दे रही है। और ये मैंने बार बार जो है रिपोर्ट भी किया है, लेकिन इसके बाद इस तरह नहीं होगा। हमें जो है मजीद सख्त पॉलिसी अपनानी होगी और इसके लिए हमने हर हद तक जाना है और इस दफा इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये अलग से पॉलिसी। अब इसमें एक और शॉट है, वो भी सुनवा दीजिएगा, ताकि फिर उसके बाद मैं उस पर अपना जो असल में गुफ्त खबर है वो भी आपके साथ शेयर कर सकूं। एक और शॉट पड़ा है सोहेल अफरीदी साहब का, ये कॉर्नर पे देखेंगे, आपको नजर आ रहा है, वो सुनाइएगा जी। जी। हुआ बुनेर में भी कुछ ना कुछ होने जा रहा है, हंगू में भी जो परसों वाकया हुआ वो भी जो है किसी की गफलत की वजह से हुआ, दीर में जो हुआ वो भी किसी की गफलत की वजह से हुआ। मुसलसल हमारी पुलिस उनको बुला रही थी लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ये गफलत मजीद नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मेरी है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम मेरी है और मैं अपनी पुलिस के लिए, मैं अपनी आवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए हर हद तक जाऊंगा। चाहे मुझे किसी भी पॉलिसी से बगावत करना पड़ी, मैं करूंगा। यहाँ पर अमन इंशाअल्लाह ताला हम लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी खड़ी होगी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन ला कर दिखाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जी, सोहेल अफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की है, इसका बैकग्राउंड क्या है कि बोनीर में भी हो गया, फलां शहर में भी कुछ होने वाला है। उसमें 5 अगस्त अभी आया नहीं है, अभी 1 दिन बाकी है और ये 3 दिन से जैसे ही स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हुई खैबर पख्तूनख्वा में, हलीमा खान साहबा ने शुरू की, कॉर्नर मीटिंग्स की, जलसे शुरू कर दिए, सोहेल अफरीदी साहब ने भी अपीयरेंस हुई, उधर इकबाल अफरीदी साहब निकले हुए हैं, ये सब के सब निकले हुए हैं, कारकुनान निकले हुए हैं। तो उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में कोई वाक़या नहीं हुआ दहशतगर्दी का, लेकिन अब अचानक वाक़यात शुरू होना शुरू हो गए और सरहद पुलिस पे हमले हो रहे हैं। उस पे अब ये सवाल किया जा रहा है कि ये क्या मसला है, ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान जो हैं, वो ये क्यों इस तरह करते हैं कि जैसे ही कोई मोमेंटम बनता है तहरीक का और अपोजिशन मुतहरिक होती है या पीटीआई मुतहरिक होती है, तो दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो जाते हैं और फिर ये सवालिया निशान उठता है। मुराद सईद साहब ने ये कहा है कि ये महज़ इत्तेफ़ाक है कि जैसे ही
انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اس کے پیچھے اختیار کی گئی پالیسی پر کھل کر سوال اٹھانے شروع کیے تو ان کے آبائی شہر سوات میں امن ریلی پر خودکش حملہ ہو گیا، جس میں پولیس اہلکاروں سمیت کئی بے گناہ افراد شہید ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ میں نے سوال آپ پر اٹھایا ہو اور جواب مجھے دوسری جانب سے ملا ہو۔ اپریل 2023 میں بھی یوں ہی آپ پر سوال اٹھانے کا جواب مجھے میرے گاؤں میں لوگوں کو لہو لہان کر کے ملا تھا، اور آج پھر قبل سوات میں ہونے والا امن پاسون پر حملے اور امن کا سفید جھنڈا لے کر نکلنے والے ہمارے معصوم شہریوں کو لہو لہان کیا گیا۔ یہ وہ سوال ہے جو کیا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اپوزیشن کی، پی ٹی آئی کی اسپیشلی، وہ متحرک ہوتے ہیں تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ مسلسل بار بار ایک چیز ہو اور بار بار ایک ہی طرز کے حملے شروع ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ہم نے محسوس کیا تھا کہ جب بھارت اور پاکستان کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی دہشت گردی کے حملے رک گئے تھے، جو کہ اچھی بات ہے، رکنے چاہیے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، جب ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی اور ہم نے مصالحت کا سلسلہ شروع کیا ہمارے حکمرانوں نے، تب بھی بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جیسے ہی ہمارے ہاں امن ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ اچانک شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی اپوزیشن متحرک ہوتی ہے تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سلسلہ کہاں پہ ہے۔ اب یہ نظام جو ہے، اب آتے ہیں ذرا سسٹم کی طرف۔ سسٹم نہیں چل رہا، اس طرف آتے ہیں، اور سسٹم کولیپس کر گیا، اور پھر یہ کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور نیا سکرپٹ جو ہے وہ بھی ڈراپ ہو چکا، وہ بھی فیل ہو چکا ہے، اور نیا سکرپٹ محسن نقوی صاحب کے ذریعے آیا تھا، اور محسن نقوی نے جیسے ہی بیان کیا تو ان کی آپس میں ہی لڑائی شروع ہو گئی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نون لیگ نے اس سلسلے میں کوئی معافی تلافی کی بات کی ہے، اور ایک خبر آئی ہے۔ پہلے تو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور ملٹری لیڈرشپ میں، اور جناب نون لیگ میں کوئی دراڑ نہیں ہے، سسٹم میں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب مدت پوری کریں گے، جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں، ان کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی گئی اور مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور کل جو خبر شائع ہوئی، وہ ذرا خبر دکھا دیجیے گا جی، کہ لیگی رہنما نقوی کا، یہ ذرا اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں تاکہ لیگی رہنما نقوی کا بیان نظر انداز کریں۔ حکومت اور اداروں میں ذرا شو کیجیے گا جی، ہاں جی، یہ ہے کہ لیگی رہنما نقوی کا بیان نظر انداز کریں، حکومت اور اداروں میں اتحاد ترجیح ہے، نواز شریف کی ہدایت، اور حکومت اور عسکری قیادت میں باہمی اعتماد، قومی مفاد میں غیر ضروری تنازعات کے ذریعے نقصان نہ پہنچایا جائے، پارٹی رہنما تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، نون لیگ نے یہ فرمایا۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کے درمیان باہمی مفاہمت اور قریبی رابطہ برقرار رہنا ضروری ہے، پاکستان کو درپیش چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں جاری رہیں، نواز شریف اختلافات کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خبر ہے جی، اور یہ اس کی نون لیگ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، واپس آ جائیے کہ جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نون لیگ نے اس کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اور مریم صاحبہ نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، نواز شریف صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، یہ انہوں نے خبر چلوائی ہے، اور کہ جناب حکومت اور اداروں میں اتحاد ترجیح ہے، یہ نواز شریف صاحب کی۔ یہ اصل میں نواز شریف صاحب نے محسن نقوی کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا، مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب دونوں نے، اور محسن نقوی کی برطرفی، وزیر خزانہ کی برطرفی، اور یہ دونوں وزارتیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان کو دی جائیں، اور اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ ملنی چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا محسن نقوی کو برطرف کریں، وزیر داخلہ ہمارا لے کر آئیں، لیکن محسن نقوی صاحب کے ذریعے ہی سسٹم کے کولیپس ہونے کی خبر دی گئی۔ اب یہ جو خبر ہے اس کو ذرا رکھیے گا سامنے تاکہ نظر آتی رہے آپ کو۔ یہ اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم اداروں سے لڑائی جو ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل سے معافی تلافی کی بات کی جا رہی کہ جناب ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اوپر والا جملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عسکری قیادت میں باہمی اعتماد قومی مفاد کے لیے بہت ضروری ہے، اور غیر ضروری تنازعات میں الجھنا نہیں چاہیے، نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ خاص طور پہ۔ اور پھر نیچے آ کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان باہمی مفاہمت اور قریبی رابطہ برقرار رہنا
ضروری ہے۔ کیا فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے؟ کیا فیلڈ مارشل اور مریم صاحبہ کے درمیان رابطے منقطع ہو چکے ہیں؟ کیا فیلڈ مارشل اور نواز شریف صاحب کے درمیان رابطے منقطع ہو چکے ہیں؟ کیونکہ یہ سوال تب اٹھایا جاتا ہے جب رابطے منقطع ہو جائیں۔ دوبارہ دکھائیے گا جی بڑا کر کے، تاکہ یہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، یہ جملہ کیوں بیان کیا گیا، خاص طور پہ کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان باہمی مفاہمت اور قریبی رابطہ برقرار رہنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا کالا نہیں، کافی کچھ کالا ہے۔ اور پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنا معاملہ ہے تو پھر آزاد کشمیر میں فارم 47 ان کو کیوں دیے جا رہے ہیں، نون لیگ کو؟ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کو جو فارم 47 ہیں وہ جو دیے جا رہے ہیں اس کا بھی رد عمل الٹا ہی آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے آ رہا ہے، اور اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو آؤٹ کیا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ اگر اس نے کوئی ٹف ٹائم دینا ہے، یا انہوں نے اپنا سیاسی قبلہ تبدیل کرنا ہے یا ٹریک تبدیل کرنا ہے، تو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے فارم 47 مانگے اور انہوں نے دے دیے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سارے کا سارا رپورٹ کر رہا ہے، سارے کا سارا انٹرنیشنل میڈیا، الجزیرہ ہو، بی بی سی ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، انڈیپینڈنٹ اردو ہو، اردو نیوز، سارے کے سارے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈ فیز الیکشن کا ہوا ہے، اور وہ بھی اسی طرح ہوا ہے جیسے پہلا ہوا تھا، دھاندلی، قتل و غارت گری، فائرنگ، مار دھاڑ، پولیس تشدد، ہنگامے، فل مارکیٹ بند اور شٹر ڈاؤن، اور پھر مار دھاڑ تشدد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب یہاں پہ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی میدان میں آ چکی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خبردار کر رہی ہیں، اور صحافتی تنظیمیں بھی خبردار کر رہی ہیں، اور اس میں پاکستان مسٹ لیفٹ اٹس کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، کیونکہ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند، فون بند، اور وہاں پہ مکمل طور پر کیا ہوا ہے جی کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی سیکورٹی فورسز کی طرف سے اب سوال ہو رہا ہے، بالکل کریکٹ ڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی فورسز یہ یوز کر رہی ہیں سارے، راولہ کوٹ میں بھی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹ جموں کشمیر میں بھی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے